बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 11 दिसंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का, जबकि नाज़रीन आज हिजरी तारीख़ 6 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। इस वीडियो के अंदर है इराक़ से, तुर्की से, फ़लस्तीन से, अमरीका से, इसराइल से और कुछ दीगर मुल्कों से बड़ी ख़बरें हैं वो आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने इराक़ से फ़ौजें ना निकालने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की फ़ौज के इंतहाई अहम और सीनियर जनरल मैकेंजी ने बयान दिया है कि इराक़ से अमेरिका अपनी फ़ौजें नहीं निकालेगा और 2500 के लगभग 2500 के करीब अमेरिकी फ़ौजी इराक़ के अंदर मौजूद रहेंगे, जो वहाँ पर ईरानी मलेशियाओं का और दाइश के दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका बदमाश ने अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी की, अफ़गानिस्तान को तबाह किया और 2001 के बाद 9/11 का ड्रामा रचाया गया और दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा बनाकर मुसलमान मुल्कों को तहस नहस किया गया। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त देकर बुरी तरह से ज़िल्लत देकर निकाला। और इसी तरह से नाज़रीन, इराक़ के अंदर भी अमेरिका को एक तरह से शिकस्त हुई, लेकिन इराक़ को अमेरिका ने बहुत लूटा है, बहुत तबाह किए हैं। और इराक़ के अंदर अमेरिका ईरान के साथ मिलकर जो अपने खुफिया मंसूबे थे उन्हें किसी हद तक पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब हुआ है। अमेरिका के इराक़ के अंदर इस वक्त 2500 फ़ौजी मौजूद हैं। इराक़ की मौजूदा हुकूमत मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ था अमेरिका का कि 2021 के आखिर तक तमाम की तमाम अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी। और दो तीन दिन पहले ये ख़बरें भी सामने आई थीं कि इराक़ से अमेरिका अपनी फ़ौजें निकाल रहा है और चंद फ़ौजियों को महज मशवरे के लिए रखेगा, फ़ौजी मिशन ख़त्म कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका की फ़ौज के अंदर इंतहाई अहम सीनियर जनरल मैकेंजी ने बयान दिया है कि अमेरिका इराक़ से अपनी फ़ौजें नहीं निकालेगा, 2500 फ़ौजों को अमेरिका इराक़ के अंदर ही रखेगा और इन फ़ौजों को यहाँ रखने का मकसद ईरान नवाज़ मलेशियाओं का मुकाबला करना है, उनके हमलों को रोकना है और दाइश की दहशतगर्दी को रोकना है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि 2003 के बाद से इराक़ के अंदर जिस तरह से ईरान अमेरिका के कंधों पर सवार होकर इराक़ के वसाइल पर काबिज़ हुआ है, शायद इसकी मिसाल कहीं और हमें नज़र नहीं आती है। अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट किया कि इराक़ पर वो कब्ज़ा करे और इराक़ के अंदर से सुन्नी मुसलमानों को निकाला जाए। और यही कुछ हुआ। पिछले 17 सालों से दुनिया ने देखा कि इराक़ के अंदर सुन्नी मुसलमानों का कत्ल हुआ, सुन्नी मुसलमानों को शहीद किया गया, उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनके घर तबाह किए गए, उनकी मार्केटों पर, प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया गया। इस वक्त इराक़ के अंदर अमेरिका ने जिन लोगों को सपोर्ट किया था उनका कब्ज़ा है और वो हुकूमत में भी हैं और वो मुसलमानों के वसाइल पर भी काबिज़ हैं। यही वजह है नाज़रीन, इराक़ के अंदर हम वक्तन फ़वक्तन एहतिजाजी मुज़ाहरे देखते हैं, मुसलमान सड़कों पर निकलते हैं, ईरान से, अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो उनका मुल्क छोड़ कर चले जाएँ, क्योंकि उनकी वजह से उनके मुल्क के अंदर बदअमनी है, दहशतगर्दी है, उनके वसाइल और हकूक़ गस्ब हो रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं 2007-8 के अंदर अमेरिका ने दाइश का एक ड्रामा खड़ा किया और इराक़ को तहस नहस किया दाइश के नाम पर। मूसल के अंदर, बसरा के अंदर और दीगर जगहों पर शदीद तरीन बमबारी की गई, जिसमें लाखों मुसलमानों के घर शहीद हुए और मुसलमान अपने घरों से बेघर हो गए और कई मुसलमान शहीद हुए और उसके अंदर हज़ारों मुसलमान हिजरत पर मजबूर हुए। और अब भी दाइश का नाम लेकर अमेरिका बदमाशी इराक़ के अंदर कर रहा है। हकीकत यह है कि इराक़ को किसी तौर पर भी स्टेबल ना होने देना है, क्योंकि यहाँ के अगर मुसलमान स्टेबल हो गए, मुस्तहकम हो गए, तो फिर अमेरिका और उनके इत्तेहादी इसराइल और दीगर खुफिया ताकतों के जो अज़ाइम हैं, मंसूबे हैं, वो पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकेंगे। पारा नाज़रीन, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है नाज़रीन इसराइल के दहशतगर्द सहयूनियों की, यहूदियों की मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुक़द्दस मकामात के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से ख़बर ये सामने आ रही है, जो अल जज़ीरा पर भी नशर हुई है, कि इसराइली यहूदी इस्लामी तारीख़ी मुक़द्दस मकामात की तौहीन कर रहे हैं, बेहुरमती कर रहे हैं और तारीख़ी मकामात पर कब्ज़ा करने के लिए उनकी बेहुरमतियों के साथ साथ उनमें तब्दीलियाँ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन के अंदर नाबलुस इलाका है जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र है, इसकी तौहीन की गई है और इस कब्र के अंदर तब्दीलियाँ करने के लिए यहूदियों ने कुछ साजिशें की हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है
کہ اسرائیل کے یہودیوں نے خفیہ سرنگ بنا کر سیڑھیاں لگا کر جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر ہے ان تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور اس قبر کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بپتسمہ دینے کے لیے بھی کچھ اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ دراصل یہودیوں نے اس لیے کیا تاکہ جو ان کی گھڑی ہوئی روایات ہیں تورات کے اندر ان کو درست ثابت کیا جا سکے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، تورات کے حوالے سے جو اس وقت دنیا کے اندر موجودہ تورات ہے، اس حوالے سے یہ نظریہ موجود ہے کہ یہ وہ تورات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو دی گئی تھی، بلکہ اس کے اندر تحریف کی گئی ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب یہ جو اس کے اندر روایات لکھی گئی ہیں ان کو درست ثابت کرنے کے لیے یہودی جو سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں ان کی قبر کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے، فلسطین کی اتھارٹی نے اس منصوبے کو پکڑ لیا اور بے نقاب کیا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے فلسطین کے اندر ایسے بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن پر یہودی قبضہ کر کے ان میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی جو روایات ہیں گھڑی ہوئی ان کو درست ثابت کیا جا سکے۔ لیکن اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی مقدس جو شخصیات ہیں ان کی جو قبریں ہیں اور ان کے جو آثار ہیں ان کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اس حوالے سے جاگتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، یہ خبر ترکی سے ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ایک تازہ ترین بیان دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اس کو اگر کسی نے بھی کراس کیا تو پھر مسلمان خاموش نہیں رہیں گے۔ طیب اردوان نے ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے لیے مسلمانوں کا نظریہ مشترک ہے، متحد ہے، لیکن مسلمانوں کو مزید متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر امن اور سلامتی اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسرائیل قابضانہ جو رویہ ہے وہ ترک کر دے اور اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کی زمینیں چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے علاقوں سے نکل جائیں اور قبضہ چھوڑ دیں۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ آج سے 70 سال پہلے جو فلسطین ہوا کرتا تھا آج وہ فلسطین نہیں ہے، سب کو مٹا کر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، لہٰذا ایک آزاد، مستحکم اور خود مختار فلسطین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن نہیں ہو سکتا ہے۔ ترکی اس حوالے سے اپنا تعاون کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں طیب اردوان ہمیشہ فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں بیانات دیتے رہتے ہیں اور ان کے انہی بیانات کی وجہ سے اسرائیل کے یہودیوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طیب اردوان، نہ صرف طیب اردوان بلکہ امت مسلمہ کے دیگر حکمران بھی فلسطین کے لیے جتنا کچھ انہیں کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی مسلسل قبضہ کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ پر، مسجد ابراہیمی پر اور دیگر جگہوں پر، لیکن امت مسلمہ دنیا کے 57 مسلم ممالک کے جو پیٹرول سے مالا مال ہیں، جو معدنیات سے مالا مال ہیں، جو دولت سے مالا مال ہیں، وہ خاموش ہیں اور نہتے فلسطینی تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ حماس نے اپنی 34ویں سالگرہ منائی ہے۔ اس موقع پر حماس نے ریلیاں بھی نکالی ہیں۔ حماس جو غزہ کے اندر حکمران جماعت ہے، انہوں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ نہتے لوگوں پر حملے اور ظلم بند کر دیا جائے۔ فلسطینی مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جانے سے جو روکنے کا سلسلہ یہودیوں نے شروع کیا ہے اسے بند کر دیا جائے اور وعدے پورے کیے جائیں، جو حماس کے قیدی رہا کرنے تھے انہیں رہا کیا جائے۔ اگر رہا نہ کیے گئے تو پھر اسرائیل کو جوابی طور پر کارروائیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی طور پر خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم کمزور ہیں یا ہمارے پاس اسلحہ اور طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس میزائلز بھی ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، اور اسرائیل کے یہودیوں کو پیغام ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملے بند کر دیں۔ ان کے خلاف حماس جہاد کی تحریک کو جاری رکھے گی اور حماس فلسطین کی حفاظت کے لیے اپنا رول پلے کرتی رہے گی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور خبر ترکی سے سامنے آ رہی ہے۔ ترکی نے دنیا کا پہلا ایسا ڈرون طیارہ تیار کر لیا ہے جو لیزر ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور اس کا کامیاب تجربہ بھی کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی دفاعی میدان میں کافی ترقی کر رہا ہے، ترکی اسلحہ بنا رہا ہے، ترکی بحری جہاز بنا رہا ہے، ترکی جنگی جہاز بنا رہا ہے، اور ترکی سب سے زیادہ کامیاب ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا کے اندر لیڈ کر رہا ہے۔ ترکی اب تک ایسے ڈرون بنا چکے ہیں جس کا مقابلہ دنیا کے پاس نہیں ہے،
اور ترکی کی بڑھتی ہوئی اس ٹیکنالوجی کی دنیا دیوانی ہو رہی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک یہاں تک کہ یورپ کے ممالک بھی ترکی سے اسلحہ خرید رہے ہیں۔ ترکی نے اب ایک ایسا ڈرون طیارہ بنایا ہے جو لیزر ٹیکنالوجی کا حامل ہے، جو کسی بھی طرح سے اپنے ہدف کو، ٹاسک کو پورا کر سکتا ہے، عبور کر سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ مسلمانوں کو اپنی دفاعی طاقت ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھتا ہے، دشمن ڈرتے ہیں، خائف ہوتے ہیں، اور مسلمانوں پر اور اسلام پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اسلحہ اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ ہتھیار دیگر مسلمان ملکوں کو بھی تیار کرنے چاہیے، اور انہیں بھی اس میدان میں خود کفیل ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملے، لوگوں کو حقائق ملیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں۔ آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔